جو لوگ ہاسپٹل آتے ہیں آپ کو برا بلا بھی کہتے ہیں اور سخت باتیں بھی کرتے ہیں. نرسنگ سٹاف نے وہ برداشت بھی کی, ڈاکٹروں نے بھی برداشت کی. لیکن آپ نے اپنے ویژن کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرنا ہے. کیوں کہ اگر وہ غلط ہے, جذباتی ہے, احساسیت ان سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ میری مرضی کے مطابق ابھی سب کچھ ہو جائے, تو آپ کا جو برداشت ہے, آپ نے اس کو اگر اچھے انداز سے ٹریٹ کیا ہے, اس سے بڑی عبادت نہیں ہے. کیونکہ وہی نماز سے آپ کو جنت ملے گی اور خدمت سے آپ کو اللہ ملے گا. ہم نے یہ چیز, یہ ویژن لے کے آگے بڑھنا ہوگا. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے علم, اپنے پیشے میں یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, جس سبجیکٹ میں بھی آپ نے علم حاصل کیا اور اس میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہو, ان سارے پیشوں میں سب سے بڑا اعلیٰ پیشہ یہ ڈاکٹر اور نرسنگ کا ہے کہ یہ اس کی فاؤنڈیشن بھی دکھ انسانیت سے شروع ہوتی ہے اور اس کا خاتمہ بھی دکھ انسانیت پہ ہوتا ہے. اس لیے آپ ہمارے لیے قابل قدر ہے, قابل فخر ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ میں جب ڈسٹرکٹ ناظم تھا تو آپ دیکھ لیں یہ ہاسپٹلز میں, خاص کر LRH میں, جو میرے بس میں تھی میں نے وہ کر دی تھی. اگر ان میں سے آپ اس وقت کے کوئی ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ, پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹھنڈے پانی کے لیے کولر چاہیے, میں نے وہ بھی دے دیے. اور میں اکثر ہاسپٹل کا وزٹ کرتا تھا. بارش تھی, لوگ باہر بیٹھے تھے, وہ جو چھپرے ہم نے بنائی تھی نا, آج بھی ہیں, وہ بھی میں نے اپنے جیب سے بنائی. اور ہمیں اس طرح دیکھنا ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر جیب کے پیسے خرچ ہو کے 16 سال ان کے ہو گئے اور اگر وہ آج بھی اپنی حالت میں ہیں تو ہمیں گورنمنٹ کے پیسے بھی اسی طرح استعمال کرنے ہوں گے. اس لیے کہ یہ بھی عوام کے پیسے ہیں. اور دوسرا دیکھو, اس کا اجر اللہ دیتا ہے. میں اس شہر میں سب سے کمزور بندہ تھا. جب میں میرے فیملی میں کوئی سیاست دان نہیں, کسی نے سیاست کی نہیں, اور مجھے سیاست میں لانا, لوگوں کے دکھوں کو میں نے دیکھا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں گورنر بنوں گا, ڈسٹرکٹ ناظم بنوں گا, سینیٹر بنوں گا. جو ہمارے آؤٹ سائڈ کوارٹی گیٹ کے اگر آپ کوئی رہائشی ہیں تو پورے علاقے میں جب میں اسکول ملیشیا کے کپڑے میں بستہ باندھ کے ہم ادھر ڈالتے تھے, بکسوا لگا کے جاتا تھا, تو اکثر ہمارے لوگ ایک نالی تھی اور اس پہ بیٹھے ہوتے تھے سارے, کیونکہ پورے علاقے میں ایک ٹرانسفارمر تھا.
آگے آ کے مذبح خانہ تھا. ایک 4 ساڑھے 4 بجے کا ٹائم تھا. گائیں وہ ذبح کر رہے تھے، وہ اس میں دوڑی اور ایک بچے کی پیٹ پہ پاؤں رکھ کے وہ مر گئی. اور میں میرے خیال میں 6 7ویں کا اسکول میں پڑھتا تھا. یار میں نے کہا کہ میں اس کو ضرور اٹھاؤں گا جس طرح بھی ہے. اب کچھ نہیں، کوئی میدان نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک ویژن اور ایک جذبہ تھا. اور اسی طرح موٹر سائیکل پہ جب جاتے تھے تو میرے جو دوست تھے، جانتا ہے ایک وفات ہو گئی ابراہیم، باقی زندہ ہیں، ان کو ہم 3 بندے اس وقت 3 لڑکے موٹر سائیکل پہ جاتے تھے. میں نے کہا جب بھی مجھے موقع ملا یہ یاد رکھو میں گورنر ہاؤس کا یہ دیوار گراؤں گا. یہ 78 کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اس طرح تھا. اور جب ہم موٹر سائیکل پر آتے تھے سلپ ہو جاتا تھا. میں نے کہا میں یہ گراؤں گا. میں نے کہا میں بلیسار کا پمپ گراؤں گا. میں نے کہا میں مذبح خانہ کو اٹھاؤں گا. میں نے فرش پر یہ سوچا، اللہ نے عرش پر اس کو قبول کیا. یہ میں صرف خلوص اور ایک اس کی بات آپ کو کر رہا ہوں. آپ کے آتم ہاسپٹل میں بہت کچھ ہے. اگر آپ کسی کو اچھا ٹریٹ کریں، اس کا علاج کریں، انسانیت بچائیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی خدمت نہیں. میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ ابراہیم بیٹھا تھا. میں نے کہا یار یہ بلیسار سے آگے یہ رش کیوں ہے؟ اور ایک ویژن بھی ہمارا اتنا نہیں تھا. لوگ تھے، دنیا و مخلوق تھی. اس نے پوچھو، کہتے لوگ کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے، الیکشن ہے. بھائی کس چیز کا الیکشن ہے؟ کوئی بلدیات کا. میں نے کہا وہ ہم بھی جمع کراتے ہیں. موٹر سائیکل پر چلے گئے کچہریوں میں، 50 روپے پہ 100 روپے فارم تو لے لیے. اس نے کہا بھائی تم یہ ووٹر لسٹ لو کہ تمہارا نام اس میں ہے یا نہیں، تب تم کھڑے ہو سکو گے. میں نے کہا یار پتہ نہیں میرا نام ہوگا یا نہیں. ہم یہ مال روڈ پہ الیکشن کا دفتر تھا، ادھر چلے گئے. جب پوچھو تو ایک میرا اٹھتا ہے، ایک میرے والد کا تو اٹھتا ہی نہیں، کیونکہ پچھلے زمانے میں لوگ ووٹ درج نہیں کرتے تھے، وہ یہ لکھتے ہیں اور پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں. تو چلو ہم آ گئے اور ہم نے جمع کرا دی. اللہ نے دیکھا پہلی بار میں شیر کے دل کسخانی بازار سے منتخب ہو گیا. لوگ ہنستے تھے. جب الیکشن قریب آیا لوگوں نے کہا غلام علی الیکشن جیتے گا. میرے مخالف اللہ تعالیٰ ان سب کو 2 3 بنے ہیں، انہوں نے کہا کہ آخر میں کہ یہ اپنے جلوس میں 12 سال سے بڑا لڑکا بتا دے. سارے اس کے ساتھ بچے ہیں، کیوں ہماری عمر بھی اتنی تھی. ہم نے الیکشن جیت لیا. اس زمانے میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 30 40 ٹرانسفارمر لگا دی. پھر کیا کیا؟ مذبح خانوں کو ہٹایا. پھر جس طرح اس نے کہا کہ اس کو یونیورسٹی بناؤ، یہ جدوجہد مانگتا ہے. ایک چھوٹا سا اسکول وزیر باغ میں بنایا، میونسپل پبلک اسکول. جب دوسری دفعہ جیتا تو اس کو ہائی اسکول کر دیا. جب تیسری دفعہ جیتا تو اس کو میونسپل انٹر کالج کر دیا. آپ ہمت رکھو گے، اسباب اور آپ کا جذبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اگر میں ڈی جی کے پاس جاتا ہوں کسی کام کے لیے، اللہ اس کے دل میں ڈالے گا، بشرط کہ میرا مقصد نیک ہو، اس میں خلوص ہو، اس میں لالچ نہ ہو. وہ شخص کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتا.
اور جب میں گورنر ہاؤس کو گرا رہا تھا تو میں مدینہ میں اعتکاف پر بیٹھا تھا، اور میں نے کہ میں جاؤں گا اور گورنر کو کہوں گا، ایز اے ڈسٹرکٹ ناظم تھا، میں نے کہ میں نے گورنر ہاؤس کو گرانا ہے، اللہ میری مدد کر. اور جب آیا تو گورنر کو تو آپ نوٹس نہیں دے سکتے کہ میں آپ کا گھر گرا رہا ہوں، دے سکتے ہو؟ تو میں نے نوٹس نہیں، میں سمجھتا تھا کہ نوٹس تو دے نہیں سکتا، اور کنٹونمنٹ بورڈ کی پراپرٹی کس طرح ڈسٹرکٹ ناظم گرائے گا. میں نے گورنر کو فون کیا، ایم ایس کو کوارٹ کا تھا، میں نے کہ میں آ رہا ہوں، ذرا کام ہے. اس نے کیا تو اللہ تعالیٰ زندگی دے اور عزیز صاحب کو، اس کو میں نے کہا کہ میں گورنر ہاؤس کو گرا رہا ہوں. وہ یہ کیوں؟ میں نے کہ اس طرح. یقین کر میرے ساتھ اجلاس میں بیٹھا تھا اور فوراً باہر نکل کر درخت پہ چڑھ گیا. جب دیکھ لیا وہ یہاں واقع ہے لیکن دیوار آپ بناؤ گے، میں نے کہ میں بناؤں گا. گرا دیا. ہوم سیکرٹری کا آفس تو ایسے ہی گرا دیا. جیل سینٹر جیل آپ تو ایک کیچڑ کا ایک گندا دیوار تھا 20 سالوں سے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، جیسے جلال آباد میں آپ پھر رہے ہیں، اس کو بھی 25-30 فٹ بیک پہ لے گیا، وہ پمپ بھی ہٹا دیا اور سلپ روڈ بنا دیا، جا کے ایل آر ایچ سے جو بھی آئے جی ٹی روڈ بند نہ ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے مشن میں سچے نہیں ہوں گے تمہیں روڑے ملتے جائیں گے، اور جب آپ اپنے مشن میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے گا. سیف گل ہمارے ساتھ 20-25 سالوں سے ہیں، اور دیکھو شکر الحمدللہ آپ کا، پشاور کے شہریوں کا میں مشکور ہوں کہ ہم نے ادھر سے سٹارٹ لیا اور گورنر تک آئے. اور یہ دیکھو آپ کو اس طرح ملے گا کہ باپ گورنر اور بیٹا پشاور کا میئر ہو، اور ایک چھوٹا بچہ، اور سٹنگ گورنمنٹ سے 17,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ بھائی یہ کرو گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کہہ دیا کہ یہ یونیورسٹی بن جائے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کے بالکل پیپر ورک تیار کر لیں. ہمارے نگران وزیر اعلیٰ صاحب محمد اعظم خان صاحب، نگران گورنمنٹ، اس میں اتنے پیچیدگی بھی نہیں ہے کہ ادھر سے پاس کرو ادھر سے پاس کرو. وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم 2 مہینوں کے لیے آئے یا 3 مہینوں کے لیے آئے، یا جب تک اللہ نے قسمت لکھی ہے کہ ہم بھی اس صوبے کے لیے اور خصوصاً شہر کے لیے کچھ کریں. آپ، اور انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کا ہیلتھ منسٹر بھی بن جائے گا. آپ اس کے لیے پیپر ورک تیار کریں جو ریکوائرمنٹ ہے، اور آپ بالکل آ کے، میں آپ پر پول نچاور کروں گا گورنر ہاؤس میں، آپ سارے ڈاکٹر آئیں، اور انشاءاللہ سامنے جا کے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کر کے وہ پہلے فرصت میں جو بھی ان کے اختیارات ہیں ان کے مطابق ہماری خواہش ہوگی کہ پشاور میں ایک یہ یونیورسٹی بھی بن جائے، تاکہ دیگر جو سسٹر کالجز ہے، یہ ادارے ہیں، وہ بھی اس سے مستفید ہوں. اور اس کے لیے اگر کچھ فنڈ کی کمی بھی ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم دور کریں گے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ جو گاڑیاں یہ آج آپ کو حوالے کر رہی ہیں، آپ یہ سمجھے کہ آپ کے گھر کی گاڑی ہے. قوم کے ایسٹس کا اتنا خیال
رکھو گے جتنا اپنے گھر کا. میں آپ کو ایماندارانہ کہتا ہوں کہ میں جب جاتا ہوں تو چونکہ ہمارے ساتھ پی سی میں ٹھہرتے ہیں تو میں جب گھر کمرے سے نکلتا ہوں تمام لائٹ بجھاتا ہوں, اے سی بند کرتا ہوں. تو میرا ایک دوست ہے وفات پا گیا, اللہ تعالیٰ بخشے, اکبر خان, اور دوست کہتے یار 20,000 روپے لیتے ہیں. میں نے کہ نہیں, قومی انرجی ضائع ہوتی ہے. ہم 15 گھنٹے 12 گھنٹے بعد کمرے میں آئیں گے تو 12 گھنٹے ہم ضائع کریں تو اس کا اجر ہے اللہ کے ساتھ, وہ دے دیتا ہے. سمجھتا نہیں ہے انسان. غرور, تکبر, ضیاء, اس سے چاہے پانی کیوں نہ ہو اس سے بھی اجتناب کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی و موت کا کچھ پتہ نہیں, لیکن اس شہر میں بسنے والے بہنوں, بھائیوں, بیٹوں کی, اس میں بسنے والے ہر مکاتب فکر, چاہے پروفیسر ہے, ڈاکٹرز ہے, اساتذہ کرام ہے, مزدور ہے, جو بھی ہے, اس کی خدمت میں اپنے آپ پر فرض سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ فرض ہمیشہ پورا کرتا رہوں گا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ماشاءاللہ سینئرز ڈاکٹرز بیٹے ہیں, ڈی جی صاحب بیٹے ہیں, سیف گل خود یہ 10% ڈاکٹر ہے اور 90% پالیٹیشین ہے. میں حقیقت کہتا ہوں یہ کیونکہ ہمارے ساتھ مدتوں سے یہ ہمارے ساتھ ہے, تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے, اور اگر اس میں بھی کسی چیز کی ضرورت ہو پیپر ورک کے مکمل کرنے بھی وہ بھی مجھے کہہ دیں, انشاءاللہ میں وہ لوگ آپ کو مہیا کر دوں گا تاکہ آپ کا ایک اچھا پیپر ورک بنے. اور یہ ہمارا اس شہر پہ نہیں, یہ پورے صوبے پر احسان ہوگا کہ ان کے لیے ہم ایک یونیورسٹی بنائیں اور لوگ اس سے مستفید ہو. اس سے بڑا کام میرے خیال میں ہم اور کوئی نہیں ہے, تو انشاءاللہ ہم کریں گے. لیکن آپ بھی چیلنجوں کے مقابلے کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. اللہ نہ کرے کہ ایسی حالت اگر ہمارے ملک یا ہمارے ہمسائے ملک میں آئے تو کہ ہمارے پاس اتنا جذبہ ہو کہ ہم جا کے خود ان کی خدمت کرے. اور یہ ضروری نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہمارے پاس تو کچھ نہیں. جب یوسف علیہ السلام نیلام ہو رہا تھا تو ایک بوڑھی بھی جا رہی تھی, کوئی کیا کرتے ہو؟ یوسف علیہ السلام کو خریدتا ہوں. کہتے ہیں کس طرح خریدتے ہو؟ پیسے تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ میرے پاس روئی کا یہ پاغندہ ہے. کوئی خریداروں میں تو شمار ہوں گا نا کہ یوسف علیہ السلام کا خریدار یہ بھی تھا. آپ کو اجر نیت سے ملے گا, کام سے نہیں. آپ کی نیت کتنی اس درد ہے کہ میں یہ کام کروں. تو مجھے امید ہے ہماری بیٹیاں ہمیشہ ہاسپٹل میں بہت اچھے طریقے سے لوگوں سے ملتے بھی ہیں, ان کے باتیں بھی سنتے ہیں, برداشت بھی کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا برداشت آپ کو اور ڈاکٹر صاحبان کو دے. شکریہ. Thank you, sir, for such a heart-touching speech. Now I would like to call upon the stage Principal of Nursing Colleges for the hand-in-taking of keys, and Honorable Governor Haji Ghulam Ali, Director General Health Services, Mr. Shaukat Ali, and Dr. and PHSA Director, Dr. Saib Gul. You come on the stage, please. All the principals. نمونه نمونه ما ترنيش تظهر